میں آپ کو حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اندھے بن کر زندگی گزارنے کا ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ وقت تو گزر جائے گا اور ہم لوگ اندھے ہیں اور اسی اندھیارے میں خوش ہیں۔ آج کا مسلمان اندھا بن کر زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں اندھے بن کر زندگی گزارنا اچھا لگتا ہے؟ بات تو ایسے ہی ہے، بادی نظر میں ہم لوگ اندھے ہیں اور اندھے رہنا چاہتے ہیں بڑی خوشی سے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کس چیز پر خوشی محسوس کرتے ہیں؟ آپ کن چیزوں پر خوشی محسوس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے یہ بتایا ہمارے بارے میں، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں۔ کامیابی، اصل کامیابی ہماری نظر میں ظاہر کی کامیابی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں اور اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنے مستقبل کے منصوبوں کو جو آپ کے ذہن میں ہیں اس کو دیکھ لیں۔ سارے کا سارا کا تعلق ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے رسول، آپ ان لوگوں سے اپنا رخ پھیر لیجئے، اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گئے میری یاد سے۔ اب وہ نہیں چاہتے، صرف دنیا ہی کے طالب ہیں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، صرف دنیا کی زندگی کے طالب ہیں۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم یہی ہے بس۔ تو بہرحال میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمیں اندھے بن کر، ہمیں تو اول تو ہم اپنے آپ کو اندھا محسوس بھی نہیں کرتے۔ ایک بات یہ حقیقت کی ہے، اور یہ بعض اوقات آپ عام کوئی بچہ کسی کو ٹھوکر لگ جاتی ہے راہ چلتے ہوئے، یا کوئی گلاس گرا دیتا ہے یا جگ گرا دیتا ہے، تو ماں فوراً ٹوکتی ہے یا باپ، اندھے ہو گئے ہو کیا؟ تو یہ اندھا، بظاہر اندھا بننا ہمیں پسند نہیں آتا۔ اگر آپ کو کوئی ایک غریب آدمی کو کوئی کہے کہ بھئی میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا لیکن تمہاری دونوں آنکھیں میں پھوڑ دوں گا، تو وہ غریب آدمی اگرچہ مطلب غریب ہے اور گزارا بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سودا قبول نہیں کرے گا کہ بھئی دونوں آنکھوں میں تمہاری چھری پھیر دوں گا اور اس کو میں اندھا کر دوں گا۔ آپ بتائیے، آپ کو قبول ہے؟ کیا قیمت؟ کوئی اگر آپ کی دونوں آنکھیں لینا چاہے تو کس قیمت پر آپ تیار ہو جائیں گے؟ میرے خیال سے آپ کوئی قیمت نہیں قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے بھئی، گزارا نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، لیکن آنکھیں تو ہیں۔ تو دیکھیں، یہ دنیا میں آپ اندھا پن کو پسند نہیں کرتے، آپ نہیں چاہتے کہ کوئی میری آنکھیں پھوڑ دے۔ اندھے رہنا آپ بن کر پسند نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے یہ ایسا نہیں کیا ہوگا کہ ایک یعنی جو صاحب روزگار آدمی ہے یا ایک دفتر میں کام کر رہا ہے، دکان میں کام کر رہا ہے، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بازار سے نکلتا ہے اور اس نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ ایسا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور یعنی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی دن آپ آنکھوں پر پٹی باندھ کر باہر نکلیں، ایک ایسی جہاں پر سڑک بھی ہو اور ٹریفک بھی ہو اور یہاں بھی کراس بھی کرنا ہو، تو آپ کہیں گے یار میں کیسے پٹی باندھوں؟ یعنی اس وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن حقیقت میں ہم اندھے ہیں، اور ہماری بینائی کے لیے پھر ہے قرآن اور نبی کی تعلیمات۔ ہم اندھے رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور اندھا رہنا ہمیں پسند ہے۔ یہ بات بھی آپ دیکھیں، اکثر دین کی باتیں ہوتی ہیں، آپ سنتے ہوں گے، لیکن بس کمنٹس میں اکثر ہوتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کوئی بھی آگے پوچھنا نہیں چاہتا کہ بھئی اس کا حل کیا ہے، ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں، کوئی رابطہ ہی نہیں کرتا۔
کسی بھی راہ، مجھ سے نہیں. تو ہم نے اندھے رہنا پسند کر لیا ہے. آج کا موضوع میرا یہی ہے، کیا ہمیں اندھے بن کر زندگی گزارنا اچھا لگتا ہے؟ بالکل، میں اس کا جواب ہاں میں دے رہا ہوں. آپ قرآن سے اپنا تعلق دیکھیں. کیا تعلق ہے آپ کا قرآن سے؟ کیا آپ اپنے آپ کو اندھا محسوس کرتے ہیں؟ اول تو یہ بات ہے. آپ تو کہتے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا دین کو. ہر شخص کی دین کی اپنی اپنی اصطلاحات ہیں اور اپنی اپنی تشریحات ہیں. اول تو دین کو کوئی جاننا بھی نہیں چاہتا کہ دین ہے کیا چیز، کیوں ہے. کیونکہ دین کے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مدعا ظاہر ہے اور ہماری منزل ظاہر ہے. ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے. اس کے لیے پھر قرآن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہمارا معبود تو خواہشات نفس ہیں، اپنی من چاہی زندگی گزارنا. آپ دیکھ لیں، ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے. اللہ کی ہدایت اور نبی کی تعلیمات، نو وے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے جذبات کو دیکھیں. آپ پر کوئی بھی جذبہ حاوی ہو جائے تو آپ کو پھر منانا بہت مشکل ہے. ایک شخص کو غصہ آ گیا، مثال کے طور پہ غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جائے، نبی کی بات سن کے فوراً وہ اطاعت اختیار کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. بیگم صاحبہ ناراض ہوتی ہیں، بس وہ ناراض رہتی ہیں جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، کوئی ایسا وہ نہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے اسی طرح اس کا میاں ہے. دیکھیں، میں آپ کو حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اندھے بن کر زندگی گزارنے کا، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ وقت تو گزر جائے گا اور ہم لوگ اندھے ہیں اور اسی اندھیارے میں خوش ہیں. آج کا مسلمان اندھا بن کر زندگی کی بازی ہار جاتا ہے. ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں ہے آج کے مسلمان کے پاس. قرآن جو روشنی ہے اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن کی کیا حیثیت ہے آپ کی نظر میں؟ صرف ناظرہ پڑھ لینا، صرف تلاوت کر لینا، اور تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں، میری ساری باتوں کا مقصد صرف تنقید نہیں ہے بلکہ اصلاح بھی ہے. میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنے اندھے پن کا علاج کریں قرآن سے اور نبی کی تعلیمات سے. مقامی طور پر ایک استاد کی ضرورت بہرحال رہتی ہے. اپنی مرضی سے آپ کی اتنی عقل نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو صاحب قرآن کی ضرورت ہے، کسی استاد کی ضرورت ہے. اپنی مرضی سے صرف کتابوں سے پڑھ کر آپ کچھ نہیں جان سکتے. استاد کی ضرورت بہرحال مسلم ہے. استاد کو ڈھونڈیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کسی سچے شخص کو ڈھونڈو اور اس کی معیت اختیار کر لو، اس کو اپنا استاد بنا لو اور اس کی صحبت میں رہو، اس کی رہنمائی میں زندگی گزارو. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم اس شخص کو استاد بناؤ، اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہو. دیکھیں، ہدایت کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. نبی کے بعد جو ہیں ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، نبی کے بعد ان کے امتی جو ہے، سچے امتی، وہ پھر وارث ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اب نبی کی ڈیوٹی کون انجام دے گا؟ ظاہر ہے جو نبی کے بعد آنے والے ہیں، نبی کے امتی ہیں، سچے امتی ہیں. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، یہ قرآن کی آیت ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. تو کسی چنے ہوئے شخص کو دیکھیں اور نبی کے نائب اور نبی کے راستے پر چل، اللہ کے بندے کو تلاش کریں اور اس سے بندگی کا طریقہ سیکھیں.
تو اگر یہ طریقہ اگر آپ اپنائیں گے تو بہت جلد آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے، آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے لیے اس دنیا میں بھی خوشخبری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم